الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ نہایت بلند تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی حق کی جستجو، دین کی خدمت اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی میں گزری۔ اس کے باوجود بھی آخرت کے خوف سے ہمیشہ لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بھر کبھی اپنے لیے گھر نہیں بنایا۔ جہاں کوئی سایہ دار دیوار یا کوئی درخت کی چھاؤں دیکھتے تو وہاں پڑ رہتے۔ ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لیے مکان بنوا دوں، تو فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ وہ برابر اصرار کرتا رہا اور آپ برابر انکار کرتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ فرمانے لگے وہ کیسے؟ تو اس نے عرض کیا اتنا مختصر کہ کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگ جائے اور اگر لیٹیں تو پیر دیواروں سے لگیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسی ہی جھونپڑی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنا دی۔ مدائن کی گورنری کے زمانہ میں جب شان و شوکت کا دور تھا اور ہر قسم کے لوازمات خدام آپ کے لیے مہیا ہو سکتے تھے، مگر آخرت کی فکر نے آپ کو ان دنیاوی چیزوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس لباس میں ایک عبا اور ایک معمولی سی چادر اور ایک پاجامہ ہوتا تھا۔ رات جب ہوتی تو اسی عبا کے آدھے حصے کو اوڑھتے تھے اور آدھے کو بچھاتے تھے۔ 2 اینٹیں جوڑ کر تکیہ بنا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی عمارت کے زمانے میں جبکہ گورنر تھے مدائن کے، اس شان سے نکلے کہ ان کے پاس جو سواری تھی وہ گدھا تھا اور اس پر زین بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک فوجی دستہ کے افسر مقرر ہوئے۔ عمارت کی شان و شوکت کا کیا ذکر، یہاں ایک معمولی سپاہی کی بھی وضع نہ تھی۔ چنانچہ فوجی جوان دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہی ہمارے امیر ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا خادم کہاں ہے؟ فرمانے لگے کہ اسے ایک کام سے بھیجا ہے اور مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ اس پر 2 کاموں کا بوجھ ڈالوں۔ ان کی اس سادگی کی وجہ سے لوگوں کو اکثر آپ پر مزدور ہونے کا دھوکہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے جانور کے لیے چارہ خریدا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ان سے کہا کہ اس کو میرے گھر تک پہنچا دو۔ چنانچہ سلمان فارسی نے وہ اس کا چارہ اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے لائیے ہم پہنچا دیں، آپ نے کیوں اٹھا رکھا ہے یہ چارہ؟ تو یہ حال جب دیکھا تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن سے میں نے چارہ اٹھوایا ہے؟ لوگوں نے کہا جانتے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص سخت شرمندہ ہوا اور وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ تکلیف نہ کیجئے، لیکن آپ فرمانے لگے کہ اس میں مجھے نیت کا ثواب ملے گا، اب میں اس بوجھ کو پہنچائے بغیر نہیں رکوں گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 تنخواہ ملتی تھی اور آپ 30,000 افراد پر حکومت کرتے تھے، لیکن آپ جو کچھ تنخواہ پاتے پوری کی پوری غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود چٹائی بن کر گزارا کرتے تھے، اور چٹائی بننے کی جو آمدنی حاصل ہوتی تھی اس کا 1/3 رکھ لیتے تھے اصل سرمایہ کے طور پر تاکہ دوسرا سامان خریدا جا سکے، 1/3 یعنی تیسرا حصہ بال بچوں پر خرچ کرتے اور 1/3 خیرات کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہ مدائن کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔
ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ فرمایا کہ آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ حضرت سلمان فرماتے تھے مجھے 3 آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں ہے، تیسرا وہ جو کہکہ مار کر ہنستا ہے عجب کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا اس سے ناراض ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے اس قدر غمناک کرتی ہیں کہ میں رو دیتا ہوں، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جدائی، دوسری چیز قبر کا عذاب، اور تیسری چیز قیامت کا خطرہ۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے انکسار اور تواضع کا شیوہ اختیار کرتا ہے، عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سر بلند فرماتے ہیں۔ ایک دن آپ نے ایک شخص سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کی تاریکیوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، تو آپ نے فرمایا یہ جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں یہی قیامت میں تاریکی بن جائے گا، اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے گا کہ انہیں راستہ نظر آنا دشوار ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شہر فتح ہوا اور فتح کے بعد لوگ شہر میں داخل ہوئے تو کھانے پینے کی چیزوں کے بڑے بڑے ڈھیر موجود تھے۔ ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں چل رہا تھا، اتنا سامان دیکھ کر بولا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کس بات پہ مسرور ہو رہے ہو، کس بات پہ خوش ہو رہے ہو؟ ہر دانہ کے ساتھ حساب کتاب کی جو ذمہ داری عائد ہے ذرا اس کا بھی تو خیال کرو۔ آپ جو بھی کام کرتے اس کے متعلق آپ کو یہ اندیشہ لگا رہتا کہ کل اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا کرتے تھے قیامت کے ہولناک مناظر سے جی لرزتا ہے، اللہ کے حضور پیشی کا خیال آتا ہے تو طبیعت بے چین اور دل غمگین ہو جاتا ہے، کیا معلوم جنت کی طرف جانا ہوگا یا آتش دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طالب دنیا پر تعجب ہوتا ہے کہ موت اس کے تعاقب میں ہے اور وہ دنیا کی امیدوں اور آرزوؤں میں مست ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ پھر بھی وہ کہکہے لگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ معززین قریش جمع تھے اور اپنے اپنے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے، لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں سلمان کیا کہتے ہیں۔ اس پیکر اخلاص و ایثار نے کہا بھائی میں کس بات پر فخر کروں؟ آغاز کی جانب نظر ڈالتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک گندے اور نجس پانی سے پیدا ہوا ہوں، انجام کا خیال کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن یہ جسم ایک گلی سڑی بدبودار لاش کی شکل اختیار کر لے گا، پھر اس کے بعد زندگی کے سارے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو اللہ رب العزت نے سرخرو کر دیا، ورنہ پھر دائمی ذلت و خواری سے سابقہ پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی ذلت و خواری سے ہمیں بچائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک قبیلہ میں ہوئی۔ نکاح کے بعد جب وہ بیوی کے یہاں گئے تو دیکھا دیواریں پردوں سے آراستہ ہیں۔ یہ آرائش انہیں بالکل پسند نہ آئی کہ لوگوں کے تن ڈھانکنے کا سامان دیواروں کے اوپر غلاف کی صورت میں ڈال دیا گیا ہے، تو فرمانے لگے کیا اس گھر کو بخار ہے جو اسے کپڑے اڑھائے گئے ہیں کہ ہوا نہ لگ جائے، یا مکہ معظمہ سے کعبہ ہٹ کر تمہارے قبیلہ میں آ گیا ہے جہاں اس پر غلاف چڑھا دیے گئے ہیں؟ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا کہ تمام پردے دیواروں سے الگ کر دیے جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت نہیں کی، آپ نے تو مجھے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارے پاس اتنا ہی سامان ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس اپنے سفر کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، حوض کوثر پر حضور سے اور آپ کے دوسرے رفیقوں سے ملاقات ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈرتا، نہ گھبراتا ہوں اور نہ دنیا کی کوئی حرص ہے۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہمارا دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر کے زاد راہ سے زیادہ نہ ہوگا، حالانکہ میرے گھر میں اس قدر سانپ یعنی سامان ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن چیزوں کو سانپ فرمایا اور سامان فرمایا وہ صرف 3 چیزیں تھیں، ایک بڑا پیالہ، ایک لگن اور ایک تشت۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن پر زمین و آسمان رشک کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔